بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیالوجی کا اگلا لیکچر ہم ٹاپک پڑھیں گے آج، قرآن اینڈ بیالوجی۔ آپ کی کتاب میں یہ پیج نمبر 6 پر ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم کور کریں گے 3 مسلمان سائنسدان جو آپ کی کتاب میں شامل ہیں۔ ویسے تو مسلمان سائنسدانوں نے بیالوجی میں بہت کام کیا ہے، لیکن آپ کی کتاب میں صرف 3 سائنسدانوں کا تذکرہ ہے۔ تو میں آج کے لیکچر میں یہ دونوں ٹاپک کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بیالوجی اور قرآن کو ہم کس معنوں میں ایک ساتھ یہاں پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن بنیادی طور پر کوئی سائنس کی کتاب کے طور پر نازل نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کوئی فزکس کی کتاب کے طور پر، نہ ہی کوئی بیالوجی کی کتاب کے طور پر نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب کے طور پر، دین کی آخری کتاب کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ اور اس میں پورے کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک چل رہی ہے، جس میں وہ تمام انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور انہیں آخرت سے خبردار کر رہے ہیں، دوزخ سے خبردار کر رہے ہیں اور جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اس سارے دورانیے کا پورا تذکرہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جب مخاطب ہوتے ہیں مسلمانوں سے، کبھی یہودیوں سے، کبھی عیسائیوں سے، کبھی مشرکین سے، اور وہ مخاطب ہو کر اپنے منصوبے کے لیے دلائل دیتے ہیں، یعنی ان کا منصوبہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے عارضی وقت کے لیے، اور اسے یہاں ایک مخصوص وقت تک قیام کرنا ہے، اس کے بعد یہاں سے واپس چلے جانا ہے، اور پھر اسے خدا کے دربار میں پیش ہونا ہے قیامت کے دن۔ اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اور ان دلائل کی جو رخ ہوتا ہے وہ کئی طرح سے ڈیفائن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ تاریخ سے بھی دلائل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہزاروں سال کی جو تاریخ ہے پرانی، اس کے مختلف قوموں اور مختلف خطوں، مختلف تاریخ کے مختلف ادوار سے وہ مثال دے کر اپنی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں دلائل کی شکل میں۔ اسی طرح سے وہ دلائل میں فطری مظاہر، ٹھیک ہے، جو ہمارے ہاں نیچرل خدا کی جو قدرت ہے اس پوری کائنات کے اندر جو ہر طرف کار فرما ہے، وہ ان کو بھی دلائل کے طور پر انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وحدانیت کی دلائل جب وہ دیتے ہیں کہ خدا ہی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہ اس مقدمے کو انسانوں کے شعور میں بٹھانے کے لیے مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ تو جب وہ دلائل دیتے ہیں تو وہ دلائل بنیادی طور پر پھر اس پوری کائنات کے نظام جو انسان کو نظر آتا ہے، انسان جس کا مشاہدہ آسانی سے کر سکتا ہے، اس کو دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب وہ دلائل دیتے ہیں تو قدرت کی نشانیاں، یعنی خود جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو اس پوری کائنات کو جس اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، جس شان کے ساتھ تخلیق کیا ہے، وہ اس کو نشانی کے طور پر، اس کو ثبوت کے طور پر، اس کو اپنی تخلیق کے طور پر انسان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں وہ بہت ساری باتیں راز کے طور پر جو انسان جس کو پہلے نہیں سمجھتا تھا اس کو وہ کھولتے ہیں۔ مثال کے طور پر دن کا آنا، رات کا بننا، سورج گرہن، چاند گرہن، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جانداروں کی پیدائش، ماں کے پیٹ میں بچے کا پید بننا، اس کو مختلف ادوار سے گزرنا، انسان کی تخلیق، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر، دلائل کے طور پر انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب قرآن کا مطالعہ کریں، اچھا وہ دلائل کے سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے دلائل دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے
یہ سب نشانیاں ہیں، اور جو دیکھ کر یقین کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں خدا کی بنائی ہوئی ہیں اور ان کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ۔ یہ مقدمہ قائم کرتے ہوئے جب وہ مثالیں دیتے ہیں تو یہ مثال کبھی بیالوجی کے حوالے سے سمجھی جاتی ہے، کبھی لوگ اس کو سائنس کے حوالے سے سمجھتے ہیں، کبھی سمندر کے اندر جو مثالیں دی جاتی ہیں، سمندری سفر سے جو مثالیں دی جاتی ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سمندر کے علوم کی بات کی ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن کے اندر یہ علوم بیان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ دلائل کے لیے خدا نے اپنی ہی کائنات جو انسان کو سمجھ میں آتی ہے، جو اس کو نظر آتی ہے، اس کے مختلف عوامل، مختلف ساخت، مختلف اس کے قوانین، ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کے سامنے رکھا ہے تاکہ وہ ان کو دیکھ کر غور و فکر کر سکے اور اس بات کو پا سکے کہ ان سب کو بنانے والا ایک ہی خدا ہے، جس کے قبضے میں تمام کائنات کی تمام طاقتیں جس کے قبضے میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح کی دلائل بیالوجی سے بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں، یا جاندار کی تخلیق کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کے اندر مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر دلائل دیتے ہوئے اس کے حوالے دیے ہیں۔ تو آپ کی کتاب میں 3 جو ہے وہ آیتیں کوٹ کی گئی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ انبیاء کی، اور وہ آیت نمبر ہے 30۔ آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَقٍّ وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر۔ ہم نے دنیا کے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کے طور پر انسان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اس دنیا پر جب غور کرے گا اور ہر جاندار کا مطالعہ کرے گا تو پتہ چلے گا اسے کہ ہر جاندار کو خدا نے پانی سے پیدا کیا ہے، تو وہ اس کا یقین پختہ ہوگا کہ یہ کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے اور اس کا جو خالق ہے وہ صرف اور صرف خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی طرح سے دوسری آیت جو آپ کے پاس استعمال کی گئی ہے آپ کی بک کے اندر، وہ ہے سورہ النور سے، اور یہ ہے آیت نمبر 45۔ ٹھیک ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو، دابت کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کو، پانی سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا۔ ایوری اینیمل فرام واٹر آف دیم دیر آر سم دیٹ کریپ آن دیئر بیلیز۔ عربی میں اس کو یوں کہا ہے وَفَمِنْهُمْ مَن یمشی علی بطنہ، ان میں سے بہت سے ہیں جو اپنے بطن سے یعنی اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن یمشی علی رجلین، اور بہت سے وہ ہیں جو اپنے 2 پیروں پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن یمشی علی اربع، اور بہت سے ایسے ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں زمین کے اوپر، ان کا ایک جائزہ ہلکا سا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، اور کچھ جانور ایسے پیدا کیے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ٹھیک ہے، ریپٹائلز ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، پرندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ جانور ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جو چاہے تخلیق کریں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسری آیت کا حوالہ تھا۔ اس کے بعد تیسری جو آیت آپ کی کتاب والوں نے حوالے کے طور پر استعمال کی ہے وہ ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 4۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض قطع متجاورات، وفی الارض قطع متجاورات، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت سارے ٹریکس میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ وجنات من الاعناب، اور اس میں جو ہے وہ انگوروں کے باغ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، جنات من اعناب کا مطلب ہوتا ہے انگور، انگوروں کے باغ بھی ہیں۔ وزرع ونخیل سنوان، اور جو ہے وہ کھیتی کے لیے جو ہے وہ زراعت کی کھیتی کے لیے بھی میدان ہے۔ وغیر سنوان، ٹھیک ہے، اور
بغیر کھیتی کے بھی زمینیں ہیں، وَيُسْقَى بِمَاءٍ واحد، ٹھیک ہے، اور اینڈ ڈیٹ پام لائک اینڈ ان لائک وچ آر واٹرڈ ود ون واٹر، ٹھیک ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں زراعت کے طور پر ہیں، یا کھجوروں کے باغ ہیں، یا انگوروں کے باغ ہیں، یا پھر ایسے ہی قطعے ہیں زمین کے ٹکڑے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز سے پانی سے ان کو سیراب کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں لکھا ہے بما واحد وَيَسْقَى بما واحد، پانی سے ان کو، ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کرتا ہے، وَنُفِّضُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ٹھیک ہے، اور ایک چیز میں سے دوسری چیز کو نکالتا ہے، یعنی پھل درختوں میں سے پھلوں کو نکالتا ہے، زمین میں سے کھیتی کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر آخر میں لکھا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، یہ نشانیاں سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ کہہ دیا کہ جتنی مثالیں ہیں، جو مشاہدات ہیں اس کائنات کے، وہ سب کے سب ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس دنیا کی تمام چیزوں کے پیچھے خدا کی قدرت کو جان لیتے ہیں، اور خالق کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب پوری کائنات دراصل مخلوق ہے، اور ان سب کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کو جاننے کے لیے یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں تھیں جس میں بیالوجی اور جانداروں اور زمین اور پھل فروٹ اور درخت، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر انسان کو دلائل دیے ہیں کہ وہ خدا کو جانے۔ ٹھیک ہے جناب، اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 7 پر میں آ گیا ہوں، اور 7 پر اب ہم پڑھیں گے کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کا جو دور ہے، یعنی 600 عیسوی کے بعد سے لے کے تقریباً 1600 عیسوی تک، یعنی 1000 سال تک مسلمان سائنس میں پوری دنیا میں چھائے رہے، اور مسلمانوں کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے فلسفے کے ساتھ ساتھ تجربے کو، پریکٹیکل کو انہوں نے اپنا بنیاد بنایا تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے، بنیادی طور پر صرف لاجک اور فلسفے کی بنیاد پر چیزیں بیان ہوتی تھیں اور ثابت کی جاتی تھیں۔ مسلمانوں نے پہلی بار سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کیا، لیبارٹریز بنائیں، تجربے گاہیں بنائیں، اور ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے، نتائج تک پہنچنے کے لیے تجربے سے گزارنا انہوں نے ضروری سمجھا۔ مسلمانوں کے اس بڑے کارنامے کی وجہ سے بے شمار سائنسی ایجادات ہوئیں، بے شمار سائنسی ترقی ہوئیں، بے شمار علوم کے اندر مسلمانوں نے اپنا رول پلے کیا۔ تو اسی کے اندر بیالوجی میں بھی مسلمانوں نے اپنا بے شمار رول پلے کیا۔ ہم ایک لیکچر کے اندر پڑھ چکے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ مختلف سائنسدانوں کے بارے میں۔ آج ہم 3 سائنسدانوں کے بارے میں اور ہم پڑھیں گے، اور ان میں سے سب سے پہلے سائنٹسٹ کا نام ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کا جو وقت ہے وہ 722 سے 817 عیسوی تک ہے۔ پہلے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں مسلم سائنٹسٹ ہم پڑھ رہے ہیں اب۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلے سائنسدان کا نام ہے جابر بن حیان۔ ٹھیک ہے، ان کا جو پیریڈ ہے وہ 722 سے لے کے 817 تک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کیمسٹری میں یہ نام ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا، جابر بن حیان۔ اصل میں جابر بن حیان جو ہے الکیمسٹ کے طور پر پوری دنیا میں مشہور رہے ہیں، اور زیادہ تر ان کے جو کارنامے ہیں وہ کیمسٹری میں ہیں، لیکن کیمسٹری کے ساتھ ساتھ بیالوجی میں بھی انہوں نے اپنے کام کاج کیے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کا جو کام ہے وہ ایک اہم کتاب انہوں نے لکھی، النباتیات اور الحیوان،
دو کتابیں ان کی جو ہے مشہور ہیں، ایک کتاب نباتات کے اوپر ہے یعنی پودوں کے اوپر، اور ایک کتاب ان کی ہے جانوروں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بیالوجی کی جو دو شاخیں ہیں بنیادی طور پر، زولوجی اور باٹنی، ابتدائی کام، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کی النباتیات کتاب ہے اس کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں دیکھیں گے کہ بے شمار پودوں کے بارے میں، بے شمار جڑی بوٹیوں کے بارے میں انہوں نے ریکارڈ مرتب کیا ہے، اور ان کے لگانے کے طریقے اور ان سے کس قسم کے کیمیکلز حاصل کیے جاتے ہیں اور وہ کس بیماری میں استعمال ہوتے ہیں، اس کو انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی جو کتاب ہے الحیوان، اس کتاب میں انہوں نے جانوروں کی کیٹیگری بنائی، ٹھیک ہے، اور جانوروں کے درجہ بندی اس میں لکھی، اور جانوروں مختلف اس زمانے میں جو معلومات تھیں ان کو ایک کتاب میں درج کیا، اور ان کے مختلف اعضاء اور ان کا رہن سہن، اس ساری چیزوں کو انہوں نے الحیوان کے اندر قلم بند کیا۔ تو یہ دو کتابیں، ایک النباتیات اور الحیوان، یہ دو کتابیں ہیں جن کی وجہ سے جابر بن حیان کو ہم بیالوجی میں بھی وقت دیتے ہیں کہ انہوں نے بیالوجی میں اپنا رول پلے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے سائنٹسٹ ہیں عبد المالک اسماعی۔ عبد المالک اسماعی، ان کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 741 سے لے کے 828 تک، 741 سے لے کے 828 تک، ٹھیک ہے جی۔ یہ بنیادی طور پر زولوجسٹ تھے، ٹھیک ہے، یعنی جانوروں پر انہوں نے بہت کام کیا، اور خاص طور پر اس زمانے میں جو اینیملز تھے، الخیل، گھوڑوں کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا الخیل، اور ایک کتاب انہوں نے لکھی اونٹ کے اوپر الائبل، اور ایک کتاب انہوں نے جو ہے وہ بھیڑوں پر لکھی جس کا نام تھا الشیٹ، ٹھیک ہے، اور پھر ایک مجموعی کتاب لکھی تمام جانوروں پر، اس کا نام تھا الوحوش، جو کہ جنگلی جانوروں پر تھی، ٹھیک ہے، اور پھر ایک کتاب اور لکھی خلق الانسان، جس میں انسان کے باڈی پارٹس اور ان کے فنکشنز کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو تین کتابیں ان کی الگ الگ جانوروں پر ہے، الخیل گھوڑوں کے اوپر، ٹھیک ہے، الابل اونٹوں کے اوپر، اور الشات یہ جو ہے وہ بھیڑوں کے اوپر کتاب تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتاب لکھی خلق الانسان، جس میں انسان کے باڈی پارٹس اور اس کے کام کرنے کے فنکشنز اس پر بحث کی ہے، اور ایک کتاب انہوں نے لکھی الوحوش۔ تو 5 کتابوں کے مصنف یہ رہے، اور بھی بہت سی کتابیں لکھی لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جو مشہور ہو گئیں۔ تو پہلی کتاب جو ان کی مشہور ہوئی وہ گھوڑوں پر تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ الخیل، الخیل، گھوڑوں پر۔ دوسری کتاب جو انہوں نے لکھی مشہور وہ ہے الائبل، الائبل، ٹھیک ہے، یہ اونٹوں پر کے موضوع پر تھی۔ اور تیسری کتاب انہوں نے لکھی الشات، اس کا تعلق جو ہے وہ بھیڑوں سے ہے۔ نمبر 3، 4 جو انہوں نے کتاب لکھی وہ لکھی الوحوش، الوحوش میں جنگلی جانوروں کے کیٹیگریز، ان کے تبصرے، ان کے جسم، ان کی بیماریاں، اور پھر آخر میں لکھی خلق الانسان، خلق الانسان، ٹھیک ہے۔ یہ اس زمانے میں کیونکہ علم اتنا ترقی نہیں کیا تھا، اور نالج جو ہے وہ آج کی طرح نہیں تھی کہ انٹرنیٹ ہو اور کتابیں ہوں، تو یہ کتابیں لکھنے کا مطلب ہوتا ہے ذاتی تجربات، ٹھیک ہے، ذاتی ڈیٹا کلیکشن، مختلف علاقوں میں جانا اور وہاں کے جانوروں کا مطالعہ کرنا، مشاہدہ کرنا، ان کو مختلف قسم کے تجربات سے گزارنا،
اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا تھا، جو انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی تھی، اس انڈرسٹینڈنگ کو پھر کتاب کی فارم دی جاتی تھی۔ تو یہ عبد المالک اسماعی جو 741 اور 828 کے درمیان تھے، انہوں نے یہ 5 کتابیں لکھی۔ 5 کتابیں نہیں ہیں بلکہ 5 موضوعات ہیں، ٹھیک ہے۔ گھوڑوں کے بارے میں، اصل میں اس زمانے میں گھوڑا بہت اہم جانور سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ سواری کے لیے اور جنگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو اس گھوڑے کی تمام بیماریاں، ان کے علاج، اس کی فطرت، خوراک، ٹھیک ہے، اس کی بریڈنگ، اس کی نسل کو آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں، ان سب پر ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق تھی، اور انہوں نے ان تمام باتوں کو اپنی کتاب میں لکھا۔ اسی طریقے سے العابل، جس کے اندر جو ہے وہ اونٹوں کو موضوع بنایا، ٹھیک ہے۔ عرب کے اندر اونٹوں کی بڑی قسمیں تھیں، اور اونٹ بھی ایک بہت اہم جانور سمجھا جاتا ہے جو ریگستان میں سفر کرنے کے لیے اور بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے بھیڑوں کے اوپر ان کا کام بہت ہے۔ انہوں نے جس طرح سے اپنی کتاب لکھی ہے جس میں بھیڑوں کی قسمیں، ان کی بریڈنگ، ٹھیک ہے، ان کی بیماریاں، ان کو کیسے آپ جو ہے وہ گوشت زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اون زیادہ حاصل کرنے کے لیے کیسے ان کو پال سکتے ہیں مویشی کے طور پر۔ پھر انہوں نے جو کتاب لکھی خلق الانسان، اس میں انسان کے جو باڈی پارٹ ہیں اور اس کے فنکشن ہیں، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ تیسرے جو ہمارے پاس کتاب میں سائنٹسٹ دیے گئے ہیں ان کا نام ہے ابو علی سینا۔ ٹھیک ہے جناب، تیسرے سائنٹسٹ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے ابو علی سینا۔ یہ 980 سے 1037 تک ان کا پیریڈ ہے۔ بڑا نام ہے تاریخ کے اندر، مسلمانوں کی تاریخ میں اور سائنس کی تاریخ میں ابو علی سینا کو بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ یورپ میں ان کو ابو علی سینا کے بجائے اے وی سینا کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ یہ دراصل طبیب تھے، بہت بڑے ڈاکٹر سمجھ لیجیے آپ، جنہوں نے بے شمار بیماریوں کے بارے میں، انسان کی بیماریوں کے بارے میں بے شمار انہوں نے تجربات کیے، اور سارے تجربات کے نتائج دواؤں کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں، ان کے علاج کے بارے میں انہوں نے قلم بند کیے۔ اگر آپ دیکھیں جدید دنیا کے اندر جو پہلا بڑا طبیب گزرا ہے وہ ابو علی سینا ہے۔ ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ یورپ میں بھی پڑھائی گئی ہیں، پوری مغربی دنیا میں اس کو پڑھا گیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، اور آج ہم جدید جو میڈیسن ہے، میڈیکل سائنس، اس کی بیس کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو وہ ابو علی سینا کی جانب سے آپ کو ملے گی۔ تو ہی واز دا گریٹسٹ آف آل دا مسلم سائنٹسٹ اینڈ کنسیڈرڈ ایز دا فاؤنڈر آف میڈیسنس، ٹھیک ہے، یعنی میڈیسن کے بابا آدم ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ویسٹ میں اے وی سینا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے ٹی بی کی بیماری کو بھی دریافت کیا، علاج بھی اس کا دریافت کیا، اور اس زمانے میں جو پیٹ کی مختلف بیماریاں تھیں ان کو اس پر انہوں نے کام کیا۔ یہ میتھمیٹیشین بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے القانون اینڈ فی الطب، ٹھیک ہے، القانون فی الطب۔ یہ وہ کتاب ہے بنیادی طور پر جس نے انسان کو بیماریوں کے علاج میں بہت مدد دی ہے۔ اس کتاب کو پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا گیا ہے، اور انسانوں کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور پھر ان کا علاج کرنے کے لیے کون سی جڑی بوٹی اور کون سی دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ڈیٹیل کے اندر کتاب ہے، اور اس کتاب ہی نے دراصل جدید میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھی۔
تو یہ 3 سائنٹسٹ ہم نے پڑھے آج کی اس لیکچر کے اندر. ٹھیک ہے, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.